اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سامعین کرام آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی تازگی سے منور بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی آپ کو شیطان مردود سے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ درود کے ذریعے دعا کی قبولیت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، اور جب سب خاموش ہو جائیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب حساب کے لیے پیش ہوں گے تو میں ان کا شفیق ہوں گا، اور جب سب نا امید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا، اور کرامت کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور میری عزت دربار الہی میں اس دن نبی آدم علیہ السلام سے زیادہ ہوگی، اور میں فخر سے نہیں کہتا، میرے ارد گرد 1000 خادم پھریں گے، اور جیسے کہ وہ موتی ہیں، چھپائے ہوئے ہیں، اور کوئی دعا نہیں مگر اس کے اور آسمان کے درمیان ایک حجاب پردہ رکاوٹ ہے، توقتی کا مجھ پر درود پاک پڑھ لیا جائے، اور جب مجھ پر درود پاک پڑھ لیا جائے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور دعا اوپر کی طرف مقبولیت کے لیے چڑھ جاتی ہے۔ سامعین کرام، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس سے اول و آخر ہمیں درود شریف پڑھ لینا چاہیے، وگرنہ دعا آسمان تک لٹکی رہتی ہے، آسمان سے اوپر نہیں جاتی، کیونکہ وہاں پر ایک پردہ، ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو کہ وہ ہٹتا نہیں، کھلتا نہیں یا پھٹتا نہیں جب تک کہ ہم درود پاک نہ پڑھ لے جائیں۔ جب ہم درود پاک اول و آخر دعا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ سیدھا عرش تک جائے گی، اور اللہ تعالی اس دعا کو قبول بھی فرمائیں گے، اور تاکہ یہ ہماری آخرت میں نجات کے ذریعہ بھی بنے اور دنیاوی مسائل بھی ہمارے حل ہو سکیں۔ درود پاک کی صرف یہ ایک کرامت نہیں ہے، درود پاک بھی بے حد و نگاہ اور کتابیں بھری پڑی ہیں فضیلتوں سے، معجزوں سے۔ ناظرین کرام، آپ صبح و شام لازمی 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں، 100 مرتبہ صبح پڑھیں، 100 مرتبہ شام کو پڑھیں، کوئی بھی درود پاک پڑھیں، لازمی 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام درود پاک لازمی پڑھیں، تاکہ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ باقی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔